بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹو مسلم 9625 کے معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا واقعہ قرآن، بائبل اور تاریخی اسلامی روایات میں مختصر اور جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ تھیں۔ حضرت اسحاق کا نام عربی میں ہنستے ہوئے یا مسرت کا بیٹا کے معنی میں ہے، کیونکہ ان کی ولادت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے لیے خوشی اور برکت کا باعث تھی۔ قرآن مجید میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اس وقت خوشخبری دی جب ان کی عمر کافی زیادہ تھی، اور حضرت سارہ اس بات پر حیران تھیں کہ اتنی بڑی عمر میں کیسے اولاد ہو سکتی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن اور بائبل دونوں میں آیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی اور ان کی اولاد میں نیک لوگوں کو پیدا کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے نبیوں کی نسل کا تسلسل جاری رکھنے کے لیے منتخب کیا۔ ان کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، جو حضرت اسحاق کے بیٹے اور بعد میں بنی اسرائیل کے جد امجد بنے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے مقرر کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی توحید کے علمدار تھے اور انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم دی۔ ان کی تعلیمات میں اخلاقی اصولوں کی پاسداری، اللہ سے ڈرنا اور معاشرتی نظام کا قیام شامل تھا۔ اگرچہ روایت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ قربانی کا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تھا، لیکن بعض روایات میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی قربانی کے لیے منتخب کرنے کا ذکر آتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی اولاد کو قربانی کے لیے پیش کرنے کے واقعے سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ کا حکم ملا کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ کے لیے قربان کریں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اس حکم کو نہایت اخلاص اور ایمان سے قبول کیا۔ تاہم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی کو انجام دینا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی قربانی کو ایک عظیم آزمائش قرار دیتے ہوئے ایک مینڈے کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی جگہ قربان کرنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ واقعہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اطاعت اور وفاداری کی آزمائش تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا جد امجد بنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے کئی نبی آئے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء شامل ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں نبوت کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے چل کر بنی اسرائیل میں پھیل گیا، اور ان کی نسل کو اللہ نے مختلف ادوار میں کئی انبیاء عطا کیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت اور بندگی میں اپنی زندگی گزاری اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ ان کی عمر تقریباً 180 سال تھی، اور ان کی وفات کے بعد انہیں ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مدفون کیا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اسلامی تاریخ میں ایک عظیم نبی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جن کی زندگی میں اللہ کے لیے خلوص، وفاداری اور تقوی کا نمایاں پہلو تھا۔ معزز سامعین، ان کی زندگی کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ کس طرح ایک مومن کو اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی اور ان کے کردار کا مکمل احاطہ کرنے کی کوشش ہے۔ ان کی شخصیت، تعلیمات اور نبوت کے پہلو قرآن و حدیث میں مختصر طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور اسلامی روایات میں انہیں توحید کے عظیم علمدار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ معزز سامعین، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔